ایک اہل تشیع عالم نے دوران تقریر کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جسم سے جدا ہوا تو بھی آپ کٹے ہوئے سر سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے، کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل جھوٹ کا ہے جی، کوئی ایسا ممکن نہیں ہے، اور نہ یہ اس طرح کی کوئی آبزرویشن اس حوالے سے دنیا کے اندر کروائی جائے گی، یہ بالکل جھوٹ بولا ہے جس نے بھی بولا ہے۔ ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ سیدنا حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب نیزے پر چڑھایا گیا تو اس سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، کیا یہ بات درست ہے؟ جھوٹ کوئی نہیں ہے، سب کہانیاں، اور اس قسم کے دیو ملائی کسے کہانیاں لوگ سناتے ہیں تو سننے والے روتے ہیں، آشش کار ہوتے ہیں۔ میرے بھائی جو دنیا سے چلا گیا اب وہ کبھی قیامت تک واپس نہیں آئے گا، نہ اس کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کو پرفارم ہو۔ یہ بالکل کہانی ہے کہ سیدنا حسین کا سر جب نیزے پہ چڑھایا گیا تو وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ اگر یہ والے معاملات ہونے ہوتے تو حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے بھی کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا ہے حدیث کے اندر، ان کی تو لاش کا مسئلہ ہوا ہے، تو اس میں کہیں نہیں ہے کہ جب مسئلہ کیا گیا تو جو اس کاٹتے تھے اس میں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی، وہ ہے جھوٹ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج جس چیز کے بارے میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ سن چکے مرزا کا کلپ کہ اس نے کہا کہ امام حسین کا سر جو نیزے پر اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی، وہ کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، اور جو اس نے دلیل دی اس پر بھی آگے چل کے تفصیلاً بات کریں گے کہ اس نے کیا دلیل دی ہے، اور اس پر بھی جو ہے کہ اس نے یہ کہا ضمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ مسئلہ کیا گیا تو آپ کے جسم نے یا آپ کے کسی عضو نے تلاوت تو نہیں کی، تو یہ اس نے کہا، حالانکہ اس کو چاہیے تھا اس کی جگہ یہ کوئی ایسی دلیل پیش کرتا جو حدیث سے ہوتی یا اس حوالے سے جو روایات ملی ان پر یہ بات کرتا، یا کہتا کہ ان کے اندر کوئی سکم ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے یا ضعیف ہے، یا جو اس حوالے سے احادیث بیان کی جاتی ہیں کہتا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو سمجھ میں آتی، اور اس نے کہا کہ یہ محال بھی اس نے کہا محال ہے، تو اس حوالے سے اس کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ یہ کیوں محال ہے، کس وجہ سے، محال شرعی ہے، محال عقلی ہے، محال عادی ہے، کیا ہے، یہ اس حوالے سے اس کو بتانا چاہیے تھا کہ محال شرعی ہے، کہاں پہ شریعت نے بتایا گیا کہ یہ محال ہے، تو یہ اس کی جو دلیل اس نے پیش کی ہے کوئی قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا یہ اس نے کوئی صحیح طریقہ اس حوالے سے نہیں اپنایا، بلکہ اس کو صحیح دلیل دینی چاہیے تھی قرآن و حدیث سے، بلکہ اس نے جو ہے یہ قیاس آرائی کر کے یہاں پر کہا کہ حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا گیا تو ان کے جسم سے تو یہ آواز نہ آئی، تو پھر یہ جو اس نے کہا ہے تو اس پر بات کرتے ہیں۔ تو اگر یہ کہنا چاہ رہا ہے جو افضل کے لیے ثابت نہیں وہ موصول کے لیے کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر اس حوالے سے آپ کے سامنے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، 3045 نمبر حدیث ہے، اور اس کے اندر عاصم کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ جنگ کے اندر شہید ہو گئے تو یہاں پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیڑوں کا ایک چھتا عاصم کی نعش پر قائم کر دیا، انہوں نے قریش کے آدمیوں سے عاصم کے لاش کو بچا لیا اور وہ ان کے بدن کا کوئی ٹکڑا نہ کاٹ سکے، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفعہ وہ جو ہے بھیڑوں کا جھنڈ کیوں نہیں آیا اور اس وقت کیوں نہیں آیا، تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اس وقت کیوں نہیں آیا اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آیا، تو یہ اللہ عز و جل جب کسی کی فضیلت اس طرح سے بیان کرنا چاہ رہا ہو، دکھا رہا ہو، تو یہ کرامت پتہ چل رہی ہے ان کی کہ ان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی اللہ عز و جل نے ان کے جسم کو مسلح ہونے سے بچایا، ان کے جسم کا کوئی ٹکڑا کٹنے نہیں دیا، وہ ان کے جسم کا کوئی بھی ٹکڑا یا کوئی عضو ان کا کاٹ نہیں سکے، تو یہاں سے کیا یہ کہیں گے کہ امیر حمزہ کا جو ہے وہ مسلح ہو گیا معاذ اللہ اور ان کی دفعہ یہ کیوں نہیں بڑھی آئیں گے، کوئی ایسا کلام ہم کریں گے؟ ہرگز ایسا کلام نہیں کریں گے، اور نہ ہی یہ زاویہ بیان کیا گیا جو اس نے اپنی بات میں کہا کہ امیر حمزہ کا جو ہے وہ مسلح ہوا اور ان کے جسم سے تلاوت کی آواز نہیں آئی، تو پھر یہ دیکھیں یہ ایک اور صحابی ہیں جن کے بارے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے جسم کا جو ہے وہ ٹکڑا نہیں ہوا، اور دوسری بات اسی چیز پر جو اس نے دلیل پیش کی کہ اسی پر ایک اور دلیل پیش کر دیتے ہیں کہ شب ابی طالب کے مقام پر صحابہ نے جو ہے وہ گھاس اور پتے کھا کر گزارا کیا، تو وہاں پر من و سلوہ نہ اترا، اور اس کے علاوہ کثیر احادیث میں ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے بھوک کی وجہ سے شکم اطہر پر یعنی کہ پیٹ کے اوپر جو ہے شکم اطہر پر یعنی کہ پیٹ پر جو ہے وہ پتھر بھی باندھے، تو وہاں پر بھی من و سلوہ نہ اترا، تو پھر یہ کیا کہے گا کہ حضور کے لیے تو نہیں اترا، لیکن حضور کے ایک صحابی ہیں، یہی حدیث 3045 نمبر جو حدیث ہے اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت خبیب کے بارے میں کہ اس کو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کیا گیا
کہ وہ یہ جنہوں نے روایت بیان کی وہ کہہ رہے کہ اللہ کی قسم کوئی کہتی میں نے خبیب سے بہتر کبھی نہیں دیکھا، اللہ کی قسم میں نے ایک دن دیکھا کہ انگور کا خوشہ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ اس میں کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور مکہ میں پھلوں کا موسم بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پر تو حضرت خبیب کے لیے قید کے اندر جو ہے آپ کے لیے بے موسم پھل آ گئے، تو وہ حضور علیہ السلام کے لیے منو سلوہ یا حضور علیہ السلام کے لیے جو ہے اس طرح کے پھل یا صحابہ اکرام کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو جب ان کے لیے نہیں آئے تو کیا ان کی کرامت کا انکار کر دیں گے، یا وہ حضرت عاصم کی جو ہے اس کرامت کا انکار کر دیں گے کہ ان کے جو ہے لاش کے اوپر بھیڑیں آگئی، حضرت حمزہ پر نہیں آئی تھی، ان پر آئی تھی، لہٰذا ہم ان کا انکار کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ بخاری کے اندر یہ دونوں واقعہ ذکر کیے گئے اور ان کی کرامات کا ذکر کیا گیا، حالانکہ افضل کے لیے یہ چیز ثابت نہ ہوئی، یعنی کہ صحابہ کے لیے اور حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت کے لیے یہ چیزیں ثابت نہ ہوئیں، تو آپ کے ایک صحابی کے لیے جو ہے وہ چیز ثابت ہوئی، تو لہٰذا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم ان چیزوں کا انکار کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ دلیل بنانا اور اس نے جو اس طرح کی دلیل دی ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اور چیزیں بھی اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ ایک اور ہے کتاب، یہ معجم الکبیر کے اندر یہ روایت ذکر کی گئی ہے کہ حضرت زید بن خارجہ فرما رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ غالباً ان کے بھائی تھے کہ وہ اس طرح مدینہ کے راستے میں جا رہے تھے، تو ظہر اور عصر کے درمیان جو ہے وہ گرے، پھر ان کو ان کے گھر کی طرف جو ہے وہ نقل کر دیا گیا، مغرب اور عشاء کے درمیان وہاں پر جو ہے عورتیں وہ آ گئیں اور انہوں نے جو ہے وہ رونا شروع کر دیا۔ تو اس وقت جو ہے ان کے پاس سے آواز آئی، ان کے چہرے سے ان کے جو ہے وہ آواز آئی کہ محمد رسول اللہ نبی الامی خاتم النبیین کان ذالک فی الکتاب الاول ثم قیل علی لسانہ صدق ابو بکر الصدیق خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القوی الامین کان ضعیفا فی بدنہ قویا فی امر اللہ کان ذالک فی الکتاب الاول ثم قیل علی لسانہ صدق ثلاثا والاوسط عبد اللہ عمر امیر المؤمنین الذي كان لا يخاف في الليل لومة لائم وكان يمنع الناس ان يأكل قويهم ضعيفهم كان ذلك في الكتاب الاول ثم قيل على لسانه صدق۔ یہ سارا کلام آپ نے کیا اور یہ انہوں نے اپنے وصال کے بعد کیا، اس کو معجم کبیر کے اندر ذکر کیا اور بھی ایک دو کتاب کے اندر ذکر کیا، اور اس کے علاوہ اس حوالے سے یہ دیکھ سکتے ہیں دلائل النبوہ کے اندر بھی یہ واقعہ ذکر ہے، اور یہاں پر لکھا گیا ہے کہ اس کی سند جو ہے وہ سند صحیح ہے اور اس کے لیے شواہد موجود ہیں۔ یہ دلائل النبوہ کے اندر بھی اور معجم الکبیر کے اندر بھی ذکر کی گئی اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا گیا، اور اس کے علاوہ اس کی سند جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں امام ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ، اس کے اندر بھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ وروی الحاکم فی مستدرک، امام حاکم نے اپنے مستدرک کے، بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ کے اندر اس روایت کا ذکر کیا، وصححہ، اور اس کی جو ہے جو ذکر کی گئی ہے زید بن خارجہ والا یہ واقعہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کی سند جو ہے یہ صحیح ہے اور بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور امام بخاری نے اپنی کتاب تاریخ کبیر کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے اور اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اور یہ واقعہ بالکل صحیح ہے۔ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زید بن خارجہ نے جو ہے بعد از وصال کلام کیا، جو اس حوالے سے حدیث آپ کے سامنے بھی میں نے ذکر کی مستدرک سے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے میں ابھی پیش کر دیتا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے ایک اور یہ اس حوالے سے ملتی ہے کہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے جب یہ بات کی گئی کہ زید بن خارجہ نے یہ کہا ہے کہ ان کے بھائی نے کلام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یتکلم رجل من امتی بعد الموت من خیر التابعین، کہ لوگ جو ہے میری امت میں سے جو ہے وہ کلام کریں گے اپنی موت کے بعد خیر التابعین، یعنی کہ بہترین تابعین میں سے جو خیر التابعین ہیں وہ اپنی موت کے بعد کلام کریں گے۔ یہ اس بات سے واضح ہو رہا ہے، حضرت عائشہ نے بھی اس بات کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے، اور یہ کتاب کے اندر حدیث آپ کے سامنے میں نے دکھا دی ہیں دونوں حدیثیں، اور آپ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ لوگ بعد از وصال کلام کر سکتے ہیں، اور اس نے جو دلائل پیش کی ہے وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر اس کو چاہیے تھا یہ دلائل پیش کرتا تو احادیث سے پیش کرتا، قرآن کی کسی آیت سے، مفسر کے یا کسی محدث کا کلام اس کے اوپر پیش کرتا، اس نے ایسا نہیں کیا اور اس نے کوئی صحیح دلیل پیش نہیں کی۔ اب چلتے ہیں ایک دلیل آپ کے سامنے اس حوالے سے بھی میں پیش کر دیتا ہوں
اور اس سے پہلے یہ ایک کتاب ہے بزرگ لکھی ہے ان کی جو ہے یہ من عاش بعد الموت کے موت کے بعد کلام کرنے کے حوالے سے، اور یہ تقریباً 208 ہجری کے اندر غالباً یہ انہوں نے وصال ہوا امام ابو بکر بن ابی دنیا کا، انہوں نے یہ کتاب لکھی اور اس کے اندر کافی سارے واقعات ذکر کیے کہ جو لوگ مرنے کے بعد جنہوں نے کلام کیا اس حوالے سے۔ اور اس حوالے سے جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تاریخ دمشق ہے، جلد نمبر 60 ہے، اس کا صفحہ نمبر 370 کے اندر منہال بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ منہال بن عمر جو ہیں وہ اس حوالے سے روایت بیان کر رہے ہیں کہ میں نے امام حسین بن علی کا جب سر دیکھا کہ وہ بین یدی رأسی رجل یقرأ سورۃ الکہف، کہ ایک بندے کے پاس سے آپ کا سر گزرا کہ وہ یہاں پر قرآن پاک کی آیت تلاوت کر رہا تھا، وہ یہاں پر پہنچ گیا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو آپ کے سر نے جو ہے وہ اس وقت اللہ پاک نے آپ کے سر کو جو ہے وہ زبان عطا فرمائی اور اس نے اپنی زبان کے ساتھ جو ہے وہ کلام کیا، اور آپ نے فرمایا، امام حسین نے فرمایا عجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، کہ میرا واقعہ جو ہے اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب ہے کہ مجھے قتل بھی کیا گیا اور میرا خون بھی بہایا گیا۔ تو اس حوالے سے آپ نے فرمایا کہ میرا جو واقعہ ہے وہ اصحاب کہف سے بھی زیادہ واقعہ ہے۔ اور دوسرا جو ہے تاریخ دمشق کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 117 کے اوپر بھی دوسری روایت جو ہے وہ پیش کی گئی کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جو ہے وہ لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے یہ ایک اور راوی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے سلمہ بن کوہیل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس وقت آپ کا سر جو ہے وہ تلاوت کر رہا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ آپ کے جو ہے وہ سر جو ہے نیز مبارک پر یہ آیت تلاوت کر رہا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ سارے آپ کے سامنے میں نے صحابہ کی کرامات اس حوالے سے بھی بیان کر دی اور وہ بھی حضرت عائشہ کی تصدیق بھی بیان کر دی، زید بن خارجہ کا واقعہ بھی بیان کر دیا کہ بعد از وصال انہوں نے بھی کلام کیا، ان کے حوالے سے امام حسین کے حوالے سے بھی تاریخ دمشق کی کتاب سے بھی آپ کے سامنے جو ہے میں نے حوالے ذکر کر دیے ہیں۔ تو ان سب دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ بعد از وصال کلام کرنا ممکن ہے، اس کے اوپر کوئی بھی کسی طرح کا کوئی معارضہ پیش نہیں آیا۔ تو لہٰذا اللہ عز و جل سے دعا اللہ عز و جل ہمیں حق سمجھنے اور حق کو پہچاننے اور آگے بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔